آج ہمارا 7واں دن ہے. آمین. اور 7واں دن فتح مندی کا نشان ہے. آمین. فتح مندی کا نشان ہے. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ آج ہم خداوند کے حضور میں 7ویں دن خدا کے حضور میں موجود ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں وہ اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کر سکے، لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آج خداوند کے حضور میں موجود ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے خدا کے ساتھ عہد کیا ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں کیا. مائکروسافٹ کو تھوڑا سا. جب ہم خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں تو پھر برکت پاتے ہیں. آمین. آئیے آج خداوند کے حضور، خداوند کی عبادت کرتے ہوئے، خداوند کے نام کو جلال دیتے ہوئے خداوند کے کلام کو آج سیکھیں گے کہ آج خدا کا کلام ہمارے لیے کیا فرمان لے کر آیا ہے. آج خدا کا کلام ہمارے لیے کیا ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا زبور 126. اس کی بند کرو 126 اور اس کی 5ویں آیت. ہلیلویا. بخش پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور 126 اس کی 5 آیت. اس میں یوں لکھا ہے، جو آنسوں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. خداوند کے کلام کے پڑھے اور ذہن پر خداوند کی برکت. سب کہیں آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں. کلام مقدس میں سے آج جو ہم نے سنا ہے، ٹھیک ہے، جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں. بہت مرتبہ ہم نے اس آیت کو پڑھا، گیتوں میں زبور ہم اکثر یہ گاتے ہیں کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. تو میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے حضور اپنے آنسو بہاتے ہیں، جب خداوند کے حضور اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، تو کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ کاٹتے ہیں. وہ اپنے کولے اٹھا کر خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. بہت مرتبہ ہوتا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں نہیں آتے، اور جب خدا کی حضوری میں نہیں آتے تو ہم دعا نہیں کرتے. ہماری دعائیہ جو لائف ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، ہم دعا کرنے والے نہیں بنتے. لیکن کلام ہمیں فرماتا ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوئے گا وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا. جب ہم پرابلم میں آتے ہیں تو ہم خدا کے حضور آتے ہیں، جب مصیبت میں آتے ہیں تو خدا کے حضور میں آتے ہیں. زبور 71 دیکھیں گے، اس کی 12ویں آیت. 71 زبور 71 12ویں آیت. اس میں یوں لکھا ہے، اے خدا مجھ سے دور نہ رہ، اے میرے خدا میری مدد کے لیے جلدی کر. آمین آمین. زبور نویس کیا خوبصورت بات لکھتا ہے، کہتا ہے اے خدا مجھ سے دور نہ رہ. یعنی کہ جب ہم خداوند کے حضور آتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا گیا کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. اور یہاں پہ زبور نویس یہی بات لکھ رہا ہے
کہ اے خدا مجھ سے دور نہ رہے، اے خدا میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہم خدا کے حضور جب آتے ہیں تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ خدا میرے لیے جلد سے جلد کچھ کر دے۔ ہم نے خدا سے دعا کی، خدا میری دعا کا جلد سے جلد جواب دے دے، میں نے جو کچھ خدا کے حضور میں مانگا ہے وہ مجھے مل جائے۔ لیکن خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو میرے حضور میں آئے گا اس وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ کیونکہ کلام مقدس میں آئیے ایک اور ہمارا دیکھتے ہیں، زبور 26 اس کی دوسری آیت، جی ذرا پڑھیے گا، زبور 26 اس کی دوسری آیت۔ اس میں یہ لکھا ہے، اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی، تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ آمین۔ ان قوموں کے اندر یہ باتیں تھیں کہ خداوند نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ بڑا کام، سب سے بڑا جو کام کیا تھا؟ بحر کلزم کو دو حصے کیا۔ آمین۔ بنی اسرائیل قوم کو اس رستے سے نکال دیا۔ خشک رستہ تھا، سوکھا ہوا رستہ تھا جس سے بنی اسرائیل قوم گزری ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر یہ بات تھی، ان کے اندر یہ ڈر تھا کہ ان کا جو خدا ہے وہ آگ سے جواب دیتا ہے۔ آمین۔ جو بنی اسرائیل قوم کا خدا ہے وہ آگ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ تو ان کے اندر جس بھی رستے سے وہ گزرتے تھے ان کے اندر ڈر اور خوف تھا، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ان کے خدا نے بڑے بڑے کام ان کے لیے کیے ہیں۔ فرعون کے واقعات ان کے سامنے تھے، فرعون نے کس طرح ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کی، لیکن خدا نے اپنا جلال اس ملک کے اندر دکھایا اور بنی اسرائیل قوم کو اس ملک سے نکال لایا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، آج ہم بھی اس بات پہ جب سٹینڈ لیتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا خدا ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات پہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا کی طرف دھیان کریں گے، جب خدا کی طرف توجہ کریں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے، کیونکہ خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ جو آنسوؤں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ تو میرے عزیزو، آئیے زبور 119 اور اس کی 133ویں آیت دیکھیں گے۔ زبور 119 اور اس کی 133ویں آیت۔ اپنے کلام میں میری رہنمائی کر، کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے۔ آمین۔ آمین۔ اپنے کلام میں میری کیا کر؟ رہنمائی کر۔ کیا ہم اس بات پر توجہ کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرے، خدا کا کلام ہمیں سکھائے، یا ہم خدا کے کلام کو پڑھیں اور اس میں سے سیکھیں اور اپنی زندگی کو درست کریں؟ کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اپنے کلام میں سے میری رہنمائی کر، کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ کرنے پائے۔ کوئی بدکاری، انسان کیونکہ جب خدا سے دور ہوتا ہے تو پھر اسے مصیبتیں آ گھیرتی ہیں۔ جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے۔ تو اس لیے کلام ہمیں فرماتا ہے کہ اپنے کلام میں میری کیا کر؟ رہنمائی کر۔ جب کلام کے ساتھ ہماری رہنمائی ہوگی تو پھر ہم کبھی بھی مصیبت یا پریشانی میں نہیں جائیں گے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا
کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب کلام ہمارے دل میں ہوگا تو پھر ہم کبھی بھی جو ہے ابلیس کے شکنجے میں نہیں آئیں گے. لیکن اگر ہمارے اندر کلام نہیں ہے تو پھر ابلیس ہمیں ٹریپ کر لیتا ہے, پھر ابلیس ہمیں گھیر لیتا ہے, پھر ابلیس ہمیں جو ہے وہ رگلا لیتا ہے. کیونکہ جب یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا, فاقہ کیا, تو ابلیس اس کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے 3 پتھروں کو کہہ کہ یہ روٹیاں بن جائیں. اور پھر اس نے کہا کہ کلام مقدس میں ہی لکھا ہے, تیری بابت یہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے آپ کو اگر نیچے گرائے گا تو اس کے فرشتے تجھے کیا کریں گے, اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. اب یسوع کے اندر کلام تھا اور اس نے کلام, اگر ابلیس نے کلام کیا ہے, کلام حوالے دیے ہیں, تو خداوند نے بھی کلام کے ساتھ اس کو جواب دیا ہے. آمین. اور اگر ہمارے پاس ہمارے اندر کلام ہوگا تو ہم بھی کلام کے ساتھ ہی جواب دیں گے. اس نے کہا کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند خدا کی آزمائش نہ کر. پھر کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان سے روٹی سے جیتا نہ رہے گا. کلام کے ساتھ جواب دیا ہے. اس نے کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی, دنیا داری کی باتیں نہیں کی, حالانکہ وہ اپنے پاس سے بھی بات جو بھی کہہ دیتا خدا کے منہ کے الفاظ ہیں اور وہ کبھی بھی رائے گاہ نہ جاتے. لیکن اگر اس نے شریعت کی کتاب میں سے اس کے ساتھ سوال کیے تو اس نے بھی اسی کتاب میں سے اس کو جواب دیا. ہلیلویا. تو جب ہم کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تو پھر ہم اسی طرح ہی جواب دیں گے, اور کلام کے ساتھ جب جواب دیں گے تو پھر برکت پائیں گے. اور اگر ہم کلام کو نہیں جانتے, اگر ہم کلام کو نہیں پڑھتے, اگر ہمارے اندر کلام نہیں ہے تو پھر ہم کسی کو جواب نہیں دے سکتے. اسی لیے کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اپنے کلام میں میری رہنمائی کر. ہم رہنمائی نہیں لیتے, کلام پڑھ لیتے ہیں, کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں لگتی, اور اس کے لیے خدا نے جو ہے وہ استاد تیار کیے, ٹیچر تیار کیے ہیں, رہبر تیار کیے ہیں, تاکہ کیا کریں, ان سے جا کر رہنمائی لیں, رہبری لیں, تاکہ خدا کا کلام جو ہے ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. لیکن ہم سیکھنا نہیں چاہتے, ہم کلام کو اپنے دل میں رکھنا نہیں چاہتے, اور جب کسی لفظ کی سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب کسی بات کی ہمیں سمجھ نہیں لگتی تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے. ہو سکتا ہے وہی جو لفظ ہے وہی ہمارے لیے بابرکت ہو, اسی سے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے, کیونکہ خدا کا کلام تبدیل کرتا ہے. خدا کا کلام زندگیوں کو جو ہے وہ صحیح ٹریک پر لے کر چلتا ہے, اور خدا کے کلام سے ہمیں زندگی ملتی ہے. خدا کے کلام سے ہمیں زندگی ملتی ہے, کسی اور چیز سے زندگی نہیں ہے. صرف خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. تیرا کلام, اس کا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی ہے, ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے. اور اگر ہم کلام کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو پھر برکت ہے, اور اگر ہم کلام کی رہنمائی میں نہیں چلتے تو پھر ہم مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں, پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں, اور پھر ہم پھنستے ہی جاتے ہیں, پھر ہم نکلنے نہیں پاتے. لیکن جیسے ہی ہم یو ٹرن لیتے ہیں, خدا کی طرف اپنے آپ کو موو کرتے ہیں, تو خدا کیونکہ غفور رحیم ہے, خدا معاف کرتا ہے, اور خدا اپنے لوگوں کے لیے راہ نجات ہے, اور اپنے لوگوں کو کبھی بھی مصیبت میں پھنسنے نہیں دیتا. وہ اپنے لوگوں کے لیے انتظام کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے راستے بناتا ہے. تو آج بھی جو خدا کا کلام ہے وہ یہی ہے
کہ ایک تو ہم نے آنسوؤں کے ساتھ خدا کا حضور آنا ہے. رونے والے لوگ, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ رونے والے لوگ خدا کو بڑے پسند ہیں. حنا نے دعا کی اور بہت سارے بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے حوالہ جات ہیں. زیادہ تر حنا کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اس نے دعا کی اور اس نے اپنا معجزہ لے لیا. اور اگر ہم بھی آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں گے تو ہم اپنے معجزے کو ضرور ریسیو کریں گے. ہم اپنے دل کو نرم نہیں کرتے, ہم اپنے دل کو جو ہے وہ عاجز نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہم اپنے معجزے کو ریسیو نہیں کر سکتے. معجزہ اگر چاہیے تو اپنے دل کو نرم کریں. اگر آپ کی زندگی میں کچھ لینا چاہتے ہیں خدا سے تو آنسو بہانے والے بن جائیں, نرم دل بن جائیں, سافٹ دل بن جائیں, تو دیکھیں خدا آپ کے لیے سب کچھ کرے گا. میرا اور آپ کا خدا, ہم سب کا خدا زندہ خدا ہے. آئیے اس کے لیے زوردار تعریف دیں. آج کا جو خوبصورت کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے آنسوؤں کے ساتھ خدا ان کے حضور میں آنا ہے. جب آنسوؤں کے ساتھ آئیں گے تو پھر ضرور ہے کہ آپ پھولیں اٹھا کر اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹیں گے. خدا اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے.